اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 جماعت کے عزیز طالب السلام. آج ہم بنجارہ نامہ کے مشقی سوالات کا جائزہ لیں گے. بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نذیر اکبر آبادی اس نظم میں سماجی معاشی پہلوؤں کے پیرائی میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے. وہ اس دنیا کو فانی قرار دیتے ہیں اور مختصر وقتی مانتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی اپنی دنیا کو حسین سے حسین تر بنانے کی کوشاں ہیں. یہ لالچ ان کے اندر اس قدر بڑا ہوا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں عشرت کو دیکھ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو لوگ دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں اور اس کا غلام بن جاتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ زیادہ عیش عشرت آن وان ٹھاڑ واڑ کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب موت آتی ہے تو سب کچھ یہیں درا کا درا رہ جاتا ہے. تو نظم کے دوسرے بند ہے کچھ مسالوں اور پکوانوں کا ذکر، ان کو الگ الگ کر لکھیے. اگر ہم دوسرا بند پڑھیں گے تو اس میں کچھ مسالوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں شکر، مصری، کند، گری، آخ، منکے، سونٹ، مٹر، کیسر، لونگ، سپاری. اب دوسرا بند پڑھیں گے. پہلا اس کا: گر تو لکھی بنجارہ کھیپ تیری بھی باری ہے، اے غافل تجھ سے پڑھتا ایک اور بیوپاری ہے. کیا شکر، مصری، کند، گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے. یہ سب واق منتے سونٹ مرچ، کیا کیسر، لونگ، سپاری ہے. ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بنجارے. تو اس میں شکر، مصری، کند، گری اور سامبر میٹھا کھاری اور مرچ، واق، مٹکے، سونٹ مرچ اور کیسر، لونگ، سپاری کا ذکر کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہے تیسرا اس کا سوال جو ہے: جب نائک تن سے نکلے گا جو ملک ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ مانڈا ہے، نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے. تو اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں ہم کہ جب یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ سے لیے گئے ہیں. اس میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں: جب تیرے جسم سے تیرا سپاہی یعنی روح نکل جائے گی تو روپیہ پیسہ یہ ہتھیار سب درا کا درا رہ جائے گا. پھر تو اکیلا تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ سب حلوہ مانڈا ختم ہو جائے گا، یہی سب رہ جائے گا. تجھے اس دنیا سے جانا ہے. تو اس کے بعد نذیر اکبر کی سوانح اور ادبی خدمات پر نوٹ لکھے. یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو میں آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے بھیج سکتا ہوں. یہ قواعدی سوالات: نظم بنجارہ نامہ 7ویں اور 8ویں بند میں رموز اوقات کی پابندی کے ساتھ نقل کیجیے. تو رموز: یہ دھوم دھڑاکے کے ساتھ لیے گئے کیوں پھرتا ہے. جنگل جنگل ایک تنکا کے ساتھ لیے موقوف ہوا ہے. آن، جل، گھر، بار، اٹاری، چوباری، کھاسا، نین، سکھ اور ململ، یہ سب اس کے رموز اور اوقات ہیں. تو مندرجہ ذیل الفاظ کے 5 کافی الفاظ میں لکھیے: چلن، کناری، نکارا، کفنی، ململ. تو تیسرا کوشچن ہے: نظم پر ایک مختصر نوٹ لکھیے اور نظم کی تاریخ پر اظہار خیال کیجیے. تو یہ بھی میں پی ڈی ایف کے ذریعے آپ بھیج رہا ہوں. کے بعد ہم اگر آپ پیج نمبر 170 نکالیں گے تو ہم نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے. نام: سید اکبر حسین اکبر تخلص. 1876 میں الہ آباد میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختاری کا امتحان پاس کیا اور ترقی کر کے 1892 میں جج ہوئی. خان بہادر کا خطاب پایا. 1921 میں الہ آباد میں انتقال کی. تو اکبر آبادی کا پورا نام سید اکبر حسین تھا اور اکبر تخلص تھا. تو آپ 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی. بعد میں مختاری کا امتحان پاس کیا تو 1892 میں جج ہوئی. خان بہادر کے خطاب پایا اور 1921 میں الہ آباد میں انتقال کر دی. اکبر نے جب ہوش سنبھالا تو پورا معاشرہ مغربیت کی سیلاب میں بہہ رہا تھا. احساس کمتری اس قدر پیدا ہو کہ انگریز کی تلقین کے لوگوں کی اپنی نجات کا نظر آتی تھی.
تو جب جس عہد میں اکبر نے ہوش سنبھالا تو پورا کا پورا معاشرہ مغربیت یعنی کہ انگریزوں کی تلقید کرتے مغربیت کی شرح میں بہہ رہا تھا. ایسا کم طریقہ اس کا پیدا ہو جائے انگریز کی تلقید ہی ان کی اپنی نجات نظر آتی تھی. لوگ اپنی قومی روایات کو بھول چکے تھے، مذہب اور خدا کو بیگانے ہو چکے تھے. تو مغربی تہذیب کی تلقید میں ہندوستان کی خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا. تو ان دونوں جو اسلامی کلچر اپنا تھا تو وہ انگریزوں کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا، کیوں لوگ انگریزوں کی تلقید کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے اور اپنی جو کلچر تھا، اپنی روایات، تو ان کو بھول رہی تھی. اس کو اکبر نے مشرقی ذہن کی برداشت نہیں کر سکا. قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری شاعری کی صلاحیتوں میں صرف کیا. تو قوم کو ان سے بچانے کے لیے اکبر نے اپنی شاعری کا سہارا لیا. اس سے پہلے یہ کام حالی بھی کر چکے تھے. حالی نے ماضی کی شاندار جھلکیاں دکھا کر قوم کو غیرت اور للکارا. اکبر نے اس کے برخلاف حال کے تقاضوں کو متاثر ہو کر نصیحت کی جگہ طنز و ظرافت کی چٹکیاں لے کر قوم کو جھنجھوڑا. تو اکبر نے ظرافت کا سہارا لیا اور اس سے قوم کو جھنجھوڑا. ان کی ظریفانہ کلام سے درد کسک کے ساتھ ساتھ نصیحت کی تلخی اور خوشگواری بھی ہے. ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ بندہ و نصیحت کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا. ان کی یہاں تسنا نازک خیالی اور آورد نہیں ہے. اپنے مطلب کے نئے الفاظ طرز بیان انہیں چلتا ہوا جادو بنا دیا. تو جو ان کا اپنا طرز بیان تھا وہ اس کا دلکش تھا کہ وہ اپنے اشعاروں میں نئے انداز میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. ان کے چند مخصوص الفاظ جن کو عیشی معونت پیدا کرتے تھے شاید فقیر سے نہ ہو سکے، مثلاً بدھو، کلو، شیخ، اونٹ، ٹٹو وغیرہ. انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ کا بھی استعمال کیے ہیں جن کو نگینی کی طرح ایسے جوڑ دیا ہے کہ ان کا اردو زبان کا حصہ بن گئے. تو اکبر آبادی نے انگریزی الفاظ کو بھی اپنی شعروں میں استعمال کیا، تو اس طرح جوڑ دیا کہ وہ اردو کے حصے بن گئے، یعنی کہ اردو کا حصہ بن گئے. نمونۂ کلام: حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، ایک اکبر نام لیتا خدا اس زمانے میں. تو رپٹ انگریزی لفظ ہے. تو حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر لیتا ہے خدا کا نام اس زمانے میں. تو دوسرا شعر: عشرتی کر کی محبت کا مزہ بھول گئی، کھا کھا کے لندن کی ہوا اور یہ وفا بھول گئی. تو تیسرا شعر: پہنچے ہوٹل تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چکھ کے سوئیوں کا مزہ بھول گئی، موم کی پتلیوں سے ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کے پریوں کی ادا بھول گئی. یہ کچھ اشعار تھے جو اکبر آبادی کے جس میں انگریزی الفاظ کا استعمال ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ اکبر آبادی کی حیات ان کے کلام کے بارے میں آگاہ ہو چکے ہیں. تو اس کا گھر میں دوبارہ اعادہ کریں گے اور جو منظرنامہ کے مشقی سوالات ہیں وہ بھی خود کریں گے اور کچھ میں PDF کے ذریعے بھیج دوں گا. باقی وسلام.